اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسک وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بہن بھائی خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ معزز ناظرین سامعین، آسک وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ نہایت ہی آسان اور پاورفل وظیفہ ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ شعبان المعظم کی بابرکت گھڑیاں جو چند کی رہ گئی ہیں، ختم ہونے والا ہے یہ بابرکت مہینہ۔ اس بابرکت مہینے کے آخری جمعے کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے عمل سے آپ کے نصیب اچھے ہوں گے اور آپ پر رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس وظیفے میں ایسا راز پوشیدہ ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے دنیا میں عزت، مال و دولت، دین و دنیا میں کامیابی ملتی ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آئی ہوئی تمام مشکلات ٹال دیتا ہے۔ میرے اسلامی بہن بھائیو، جمعے کے دن ویسے بھی درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پاک ہم لوگ یہاں پڑھتے ہیں اور فرشتے ہمارا نام لے کر کہ فلاں کا بیٹا فلاں بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمارا نام لے کر ہمارا پڑھا ہوا درود پاک پیش کرتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی اپنے کانوں سے ہمارا درود پاک سنتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم جمعے کو دن درود پاک کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اپنے پیارے نبی پر، اور اپنی پیارے نبی سے محبت کے اظہار کا چیلنج کریں کہ ہم اپنے پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اپنے محبت کا جو ہمارے اپنی محبت کا ثبوت ہے وہ ہم درود پاک سے آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ویسے تو درود پاک فرشتوں کی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن 70,000 فرشتے روضہ مدینہ پر حاضری دیتے ہوں، اور روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور کو گھیر لیتے ہیں، اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روضہ مطہرہ کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ بھی پرواز کر جاتے ہیں اور پھر اگلے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ قیامت کا دن آئے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوس میں تشریف لائیں گے اور انہیں فرشتوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ درود کے اثرات کئی پشتوں تک حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ درود شریف کے انوار و فوائد اولاد کی اولاد یعنی کئی پشتوں تک جاتے ہیں۔ درود کی برکت سے مصائب ٹل جاتے ہیں۔ خواجہ توکل شاہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جس گھر میں درود شریف پڑھنے والے کرب کے نزدیک آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود شریف کے خادم ہیں، ملازم ہیں، وہ اس گھر کو بلاؤں کو نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کے آس پڑوس کے گھروں سے بھی دور دھکیل دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان افروز فرمان کہ جو حضرت شاہ غلام علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا
میں عالم بالا میں سرور کونین کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا، اور اللہ اور اس کے فرشتے جو درود شریف پڑھتے ہیں اس پر اپنی رحمت بھیجتے ہیں، اور اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو اللہ ان پر درود اور سلام بھیجو۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے اور 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو پڑھیے صلی اللہ علی محمد۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جب ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہم پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتے، تو کیوں نہ ہم ایک مرتبہ کی بجائے بار بار کثرت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علی محمد، اور اپنے آقا سے اپنی محبت کا اظہار پیش کرتے ہوئے اپنے نبی پر لاکھوں کی تعداد میں درود پڑھیں اور آپ کے بارگاہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، عقیدتاً اور آخرت میں جنت کے حقدار بنیں۔ کیوں نہ ہم اپنی دین اور دنیا دونوں سنواریں تو دنیا کی تمام جائز حاجات کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آخرت میں بھی بہت کام دے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، جمعے کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ وظیفہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ نے اس جگہ بیٹھ کر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ کر اپنے نبی کے بارگاہ میں تحفتاً، ہدیۃ، نذرانتاً ثواب پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنے میں 13 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے عمل سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم اور آپ کی تمام مصیبتیں ٹال دی جائیں گی۔ آپ کے گھر پہ رزق کے تمام غیبی دروازے کھول دیے جائیں گے، اور آپ کی کس ستارہ ایسا چمکے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، وظیفہ جو بھی ہو اس وقت کریں وظائف پہ جب آپ نماز پنجگانہ کے پابند بن گئے ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت ایک رکوع ہو، چاہے وہ کچھ آیات ہوں، آپ قرآن پاک کی تلاوت توجہ سے کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کیے ہوئے وظائف اور ان کا عمل بہت ہی جلد آپ کے سامنے آئے گا۔ ان وجہ سے آپ صرف دنیا میں اپنی تمام جائز حاجات بھی پوری کروا سکتے ہیں اور اپنی تمام خواہشات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ان وظائف کے عمل سے آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، آج دنیا کا ایک کانٹا بھی ہمیں چبھ جائے تو ہم درد کی تکلیف شدت برداشت نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن سوچو کہ ہم دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے
جہنم کی آگ کو ہم کس طرح برداشت کریں گے؟ بہت ہی مشکل اور مشکل ترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور تمام ان مسلمانوں کو جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، ان تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، اسی طرح لاتے رہیں گے آپ کی خدمت میں نئے بابرکت وظیفے۔ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نئے وظائف کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔